رمضان 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 شام صالح شام صالح مہدی فرزند زہرا مہدی زہرا کرتے ہیں دعا مہدی شاہ صاحب زمان رمضان 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج 7 ماہ رمضان النور چینل کے توسل سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو موضوع چل رہا ہے وہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس۔ آج جس طرف میں آپ سب کی توجہ کروانا ضروری سمجھتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ مسجد جمکران جو پرانے وقتوں میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، جہاں جانے کے لیے راستہ بھی نہیں تھا اور جانے کے لیے بہت ہی مشکل سفر کرنا پڑتا تھا، اور ہر شب جمعہ بہت ہی کم خوش نصیب اس مسجد تک پہنچتے تھے جو وہاں پہ جا کے شب بیداری کیا کرتے تھے۔ قوم کی ایک ضعیفہ جس نے کئی دفعہ عالم خواب میں بھی اور عالم بیداری میں بھی حضرت امام زمان علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی تھی، وہ بھی کئی دفعہ اس پرانی مسجد کی زیارت کر چکی تھی اور کئی دفعہ وہاں پہ جا کے شب بیداری کر چکی تھی، اور اکثر یہ سوچتی تھی کہ مولا چھوٹی سی مسجد ہے اور آپ کی خدمت کے لیے یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ جب مسجد کی توسیع ہو گئی، آج ماشاءاللہ وہ مسجد آباد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑا صحن ہے۔ تو مسجد کی توسیع کے بعد جب وہی ضعیفہ وہاں آئی تو آج اس نے دیکھا کہ سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے، وہ ایک چھوٹی سی مسجد اب بہت بڑی مسجد میں بدل چکی ہے۔ جہاں کبھی اس کا صحن نہیں تھا اور آج ماشاءاللہ وہاں بہت بڑا اس کا صحن ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوئی، اور پھر ہزاروں لوگوں کو دیکھا کہ شب جمعہ امام علیہ السلام سے توسل کے لیے لوگ یہاں حاضر ہیں۔ تو اس نے مسجد کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد زیارت آل یاسین پڑھی، اور پھر سر جھکا کے بیٹھ گئی اور امام زمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگی کہ مولا میں بہت خوش ہوں کہ مولا وہ ایک چھوٹی سی مسجد آج ایک بہت بڑی مسجد میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مولا آج یہاں ہزاروں لوگ آپ سے توسل کے لیے حاضر ہیں، مولا آئیے آپ بھی تشریف لائیے۔ بس توسل کرنا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام سے توسل کرنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلی اور صحن میں ایک کمرہ جو آرام کے لیے بنا ہوا تھا وہاں آ کر وہ بیٹھ گئی، اور وہ کہتی ہے کہ میں ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ عالم خواب یا عالم بیداری کہ میں نے مسجد میں ایک نور کو داخل ہوتے دیکھا کہ جس کی وجہ سے ساری مسجد منور ہو رہی تھی، اور میں سمجھ گئی کہ یہ یقیناً حضرت امام زمان علیہ السلام تشریف لائے۔ میں جلدی سے نکلی اور میں نے دیکھا کہ امام ہزاروں لوگوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے امام کے سامنے یہی سر جھکا کے کہا آقا میرا سلام۔ امام نے فرمایا تم پہ میرا بھی سلام۔ تو میں نے پھر وہی بات دہرائی کہ مولا دیکھیے کہ وہ مسجد جو کبھی بہت چھوٹی تھی آج کتنی بڑی ہو گئی، کبھی چند لوگ یہاں آتے تھے، آج ہزاروں لوگ آپ کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہزاروں لوگ، مولا آپ سے توسل کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، مولا میں بہت خوش ہوں۔ وہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ مولا
آج ہزاروں لوگ آپ سے توسل کرنے کے لیے آئے، تو امام علیہ السلام نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور فرمایا ان میں میرے لیے یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوگی کہ مولا یہ تو سبھی آپ سے توسل کے لیے۔ امام نے فرمایا اچھا آؤ تو پھر چلتے ہیں۔ امام علیہ السلام ہجوم سے گزر رہے تھے لیکن کوئی بھی امام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ آدمی کھڑے تھے تو امام نے جا کے ان سے پوچھا تم یہاں کس لیے آئے؟ تو اس نے کہا کہ آقا ایک مریض ہے جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اس کی صحت کے لیے یہاں۔ مولا نے فرمایا اچھا۔ تھوڑا اور آگے چلے، کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، امام نے ان سے جا کے پوچھا تم یہاں کس لیے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں، قرض دار تنگ کرتے ہیں اس لیے یہاں آیا امام سے توسل کے لیے۔ تھوڑا اور آگے چلے، امام نے جا کے ان لوگوں سے بھی پوچھا کہ تم یہاں کس لیے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، مالک مکان تنگ کرتا ہے۔ کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، امام نے ان سے جا کے پوچھا تم کس لیے ہے؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ مولا میری بیوی مجھے تنگ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ جس کے پاس بھی امام گئے تو سبھی نے ہی اپنی حاجتیں ہی بتائیں، جو امام علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا کر امام سے حاجات طلب کر رہے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے اس ضعیفہ کا چہرہ دیکھا، فرمایا دیکھو ان میں کوئی بھی میرے لیے نہیں ہے، یہ سبھی اپنی خواہش نفس کے لیے یہاں آئے ہیں، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ اور امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی یہاں آئے ہیں جو صرف سیر و تفریح کی خاطر ہیں۔ اور ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں نشاندہی کروں تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے وجود کے بھی منکر ہیں۔ حذیفہ امام کے قدموں پہ گیری، اس نے کہا کہ مولا میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان جاؤں۔ مولا یہ سب آپ سے حاجتیں طلب کرنے آئے، تو اس پورے ہجوم میں مولا کوئی آپ کے لیے بھی آیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں چلو آؤ تو میں اس کے پاس بھی لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا مولا میں حاضر ہوں۔ امام علیہ السلام نے چلنا شروع کیا، مسجد جمکران کے صحن سے گزرتے گئے، میں امام کے پیچھے پیچھے۔ بالکل مسجد صحن کے بالکل ایک کونے میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے جو شکل و صورت سے عالم لگتے تھے، جنہوں نے اپنا عمامہ اتار کے زمین پہ رکھا ہوا تھا اور اپنے گھٹنوں کے اوپر اپنا سر رکھ کے بیٹھے تھے اور مسلسل رو رہے تھے، اور کبھی سر اٹھا کے دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، انتہائی تڑپ والی نگاہ سے، جیسے کسی کو تلاش کیا جاتا ہے اس طرح دیکھ۔ یہ کہتی ہے میرے امام اسی طرف چلے، میں امام کے ساتھ چلی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر امام پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ امام زمان علیہ السلام میری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ جلدی سے تڑپ کے اٹھا اور دوڑا اور روتے روتے امام کے قدموں پہ گرا۔ کبھی دایاں قدم کبھی بایاں قدم بوسے دیتا ہے، کبھی ہاتھ کو بوسے دیتا ہے، اور رو کے کہتا ہے کہ مولا آپ اتنی تاخیر سے آئے ہیں، مولا اب تو میری جان میرے جسم سے نکلنے والی تھی، مولا میں کب سے آپ کا منتظر تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا، اور امام علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تم یہاں کس لیے آئے؟ جیسے امام نے فرمایا تم یہاں کس لیے آئے، تو اس نے سر جھکا کے مزید رونا شروع کیا۔ امام نے فرمایا مجھے بتاؤ تم یہاں کس لیے؟ اس نے روتے روتے اپنا سر اٹھایا اور امام کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ مولا میں یہاں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، مجھے آپ سے صرف آپ کی زیارت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میری زندگی بھی آپ ہیں، میری جان بھی آپ ہیں، میری دنیا بھی آپ ہیں، میری آخرت بھی آپ ہیں، میری جنت بھی آپ ہیں، مولا میں یہاں صرف آپ کے لیے آیا تھا۔ میری سب سے یہ اپیل ہے کہ خدا را امام علیہ السلام سے حاجتیں ضرور طلب کریں، لیکن امام علیہ السلام کو صرف حاجتوں کے لیے ہی نہ رکھیں، امام علیہ السلام سے امام کی زیارت کی امید رکھیں کہ خدا ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام علیہ السلام سے امام علیہ السلام کی زیارت کے حقدار ہو جائیں، کیونکہ ہماری دعائیں ہم سے بہتر ہمارا امام جانتے ہیں۔ جب زیارت ہو گئی تو دعائیں یقیناً قبول ہو جائیں گی۔ ہم سب کو خدا امام علیہ السلام کے دوستان میں شمار فرمائے۔ السلام یا علی مدد۔ رمضان